أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلى الله محمد بارك وجهها سورة الحمد قديمة سورة سيد مشهور حسين الإسلام الیاس حسین الإسلام صلی اللہ علیہ وسلم بشر معروف بھائی کریمہ اس موقع پر والدین سے انتقال ضرور تلاوت کیا جاتا ہے، اس میں قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ قضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اللہ کا فیصلہ یہ ہے تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، عبادت کرنا ہے تو اللہ کی سر کو بلندی دکھانا ہے، اللہ کے ساتھ نمازیں ہیں تو اللہ کے لیے، سجدے ہیں تو اللہ کے لیے، تو اسی کے ساتھ ساتھ تاکید ہے وبالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ ایک برتاؤ کرو۔ قدرت نے مختلف مقامات کے اوپر جہاں جہاں اپنی قرآن مجید میں جہاں جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے وہاں بالکل متصل والدین کو والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو، انہیں برتاؤ کرو، ان کی تعلیم و تفہیم نہیں آنا چاہیے۔ ایک مقام اعلان ہو رہا ہے انشکر لی ولوالدیک، اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر اللہ نے فرمایا، گویا قدرت یہ تاکید کرنا چاہتی ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک، گویا قدرت یہ تاکید کرنا چاہتی ہے کہ تمہیں اس وقت تک میری عبادت کا سلیقہ بھی نہیں آ سکتا جب تک والدین کی خدمت نہیں کرتا۔ میری عبادت کا سلیقہ حاصل کرنا ہے تمہیں تو والدین کی خدمت کرو تو تمہیں سلیقہ آئے گا۔ صلوات بولو۔ کئی مقامات کے اوپر اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اور اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے، تو اس کے لیے علماء نے بہت سے وجوہات بیان کیے ہیں۔ ایک دو آپ کے سامنے کرنا ہے کہ والدین میں باپ میں اللہ کے کچھ صفات کی ہلکی سی جھلک آئی، اللہ کے کچھ صفات ہیں اس کی ہلکی سی جھلک ماں باپ پہ آ گئی، جس میں ایک دو صرف رد کرنا ہے آپ کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ لاکھ خدمت کریں اپنی اولاد کی مگر کبھی اس کا بدل نہیں چاہتے کہ اولاد اس کے بدلے میں ہمیں ملتے ہیں، بلکہ ان کی محبت اور شفقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اولاد کی خدمت کرتے، بدل نہیں چاہتے۔ یہ وہ صفت ہے جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اسی کی ایک جھلک ماں باپ میں بھی آ گئی۔ اللہ بھی بے شمار نعمتیں اس نے عطا کی ہیں مگر نہ کبھی بدل اس نے چاہا نہ کبھی ہم بدل دے سکتے۔ دونوں چیزیں اپنی یہاں پر ہیں کہ نہ اس نے بدل کبھی چاہا تھا نہ کبھی ہم اس کا بدل دے سکتے۔ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ بڑے سے بڑا کمپیوٹر فیل ہو جائے گا اور اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک مثال کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ 24 گھنٹے میں ہم کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں، 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں۔ ہر سانس میں 2 بار زندگی ملتی ہے، خاص بچوں کی توجہ، ہر سانس میں 2 مرتبہ زندگی ملتی ہے، 2 مرتبہ زندگی ملتی ہے۔
سانس اندر نہ جائے تب بھی مر جائے، اندر جا کے باہر نہ آئے تب بھی مر جائے۔ تو ہر سانس میں 2 مرتبہ انسان کو زندگی عطا ہوتی ہے، ہر سانس میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، احتمال موت کا ہوتا ہے، اور 2 مرتبہ زندگی ملتی ہے۔ تو کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں میں نے خود بھی نہیں گنا، لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ 84,000 مرتبہ انسان 24 گھنٹے میں سانس لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 84,000 نعمتیں تو یہی 24 گھنٹے میں جاتی ہیں، کہ اس میں ہر سانس کے بعد ہمیں زندگی عطا کر دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ اور آپ دیکھیں دوسری صفت جو بیان کی گئی تھی اللہ کی صفت کہ جس کی ہلکی سی جھلک اوپر تو ماں باپ کے طرف آ جاتا ہے، وہ ہے کہ لاکھ اولاد نافرمان ہو مگر ماں باپ کبھی اس کا برا نہیں چاہے، لاکھ نافرمان ہو جائے مگر ماں باپ کبھی اس کا برا نہیں چاہے، ہمیشہ اس کی بھلائی چاہے، ہمیشہ اس کی بہتری چاہے۔ یہ وہ کمال و صفت ہے جو اللہ کی صفت ہے کہ لاکھ اللہ کا نافرمان ہو مگر اللہ اپنی نعمتیں کبھی سلب نہیں کرتا، نافرمان ہے، دشمن خدا کیوں نہ ہے مگر نعمتیں مل رہی ہیں، زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کیا اللہ کی مگر نعمتیں مل رہی ہیں۔ یہ وہ صفت، اور اس کے لیے بہترین مثال آپ کے سامنے رکھ کروں کہ جس وقت فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا انا ربکم الاعلیٰ، تو اس وقت جناب موسیٰ طور کے اوپر پہنچے، انہوں نے بارگاہ الہی میں کی پانے والے گستاخی دیکھ فرعون کی اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور وہ اپنے کو رب کہہ رہا ہے تیرے مقابلے میں اپنے کو رب کہہ رہا ہے، اپنے کو خدا کہہ رہا ہے۔ اور جناب موسیٰ فرما رہے کہ پالنے والے اپنی نعمتوں کو اس سے سلب کر لے، اپنی نعمتوں کو اس سے سلب کر لے، ابھی خدائی کا بھرم کھل جائے گا۔ غذا کو حکم دے دے جس کا جز نہ بنے، ابھی جھوٹی خدائی کا بھرم کھل جائے گا۔ پانی کو حکم دے دے پیاس نہ بجھائے، ابھی جھوٹی خدائی کا بھرم کھل جائے گا۔ ہوا کو حکم دے دے کہ سانس بن کر اندر داخل نہ ہو، ابھی دم گھٹنے لگے گا، ابھی جھوٹی خدائی کا بھرم اس کا کھل جائے گا۔ تو جواب آیا، آپ کو معلوم ہی ہے، بلا قدرت آتی ہے کہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر وہ اپنی بندگی بھول گیا ہے لیکن میں اپنی خدائی بھی بھول جاؤں، اس کی نافرمانی ہے، وہ اپنی بندگی بھول گیا۔ یہ میری ربوبیت کے تقاضے ہیں کہ میری نعمتیں اسے ملتی رہے گی۔ صلوات پر محمد یہاں پر بہت تاریخی ایک فیصلہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے سننا چاہتا ہوں کہ اللہ کی جگہ پر بیٹھنے کے دعوے دار ہیں، اللہ کی جگہ پر بیٹھنے کے دعوے دار، میں اللہ ہوں، میں رب ہوں تمہارا، لیکن حکومت بھی اس کے پاس ہے، دولتیں بھی اس کے پاس ہے، نعمتیں بھی اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ تو اتنی بڑی حکومت تھی فرعون کے پاس، ساری نعمتیں اس کے پاس تھی، تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ اور فرعون میں بڑی دوستی تھی آپس میں۔ اگر آپس میں دوستی نہ ہوتی تو نعمتیں کیوں ملتی؟ اگر آپس میں محبت نہ ہوتی تو اتنی بڑی حکومت کیوں ملتی؟ اگر آپس میں الفت اور دوستی نہ ہوتی تو اللہ کی نعمتیں تو کیوں ملتی، سلب ہو جاتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستی نہیں تھی، بہت توجہ ہے، فرعون کی اور اللہ کی دوستی نہیں تھی، یہ ربوبیت کا تقاضا تھا جو پورا ہو رہا تھا۔ تو اگر کسی کو کسی کی مدد کرتے دیکھو تو یہ نہ کہہ دینا آپس میں بڑی دوستی تھی، ارے وہ تو ہر مشکل کو حل کر رہے ہیں مولا علی، وہ تو ہر موقع کو مدد کر رہے ہیں مولا علی، تو ہر جگہ پر مدد کر رہے ہیں مولا علی۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے آپس میں بڑی محبت تھی، اور ناری مدد کیوں کرتے، مشکلیں کیوں حل کرتے، یہ مشکلیں حل کرنا اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ بڑی محبت آپس میں الفت تھی۔ تو اس کا مطلب کہ فرعون اور اللہ میں بڑی محبت تھی، ان میں بھی آپس میں بڑی دوستی تھی۔ وہ ربوبیت کا تقاضا تھا کہ امامت کا تقاضا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دشمن خدا ہے مگر اللہ کی نعمتیں سلب نہیں ہیں۔ میں ایک روایت پیش کروں اس سے اہل بیت علیہ السلام کا کہ جناب دیکھیے پہلے کہ اللہ کا دشمن بھی ہے مگر نعمتیں مل رہی ہیں، کبھی سجدہ نہیں کیا مگر نعمتیں مل رہی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب آپ دیکھیں جناب ابراہیم کو ہم نے کہا جاتا ہے، کبھی کبھی اس پر بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، اہل بیت کا مرتبہ انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں۔
تو اس پر میرا یہی جملہ ہے کہ نہ ہمیں کسی کو گھٹانے کا حق حاصل ہے نہ کسی کو بڑھانے کا حق حاصل ہے، بلکہ اگر کوئی گھٹا ہوا ہے تو ہم کو گھٹا ہوا مانتے ہیں، جو بڑھا ہوا اس کو بڑھا ہوا مانتے ہیں۔ صرف ماننے کا حق ہے، گھٹانے بڑھانے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ اب روایت سن لیجیے، مشہور وہاں قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ جناب ابراہیم کی سیرت یہ تھی کہ بغیر مہمان کے وہ کھانا نوٹ نہیں کر پاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اتفاق سے کوئی مہمان گھر نہیں آیا، تو جناب ابراہیم خود تلاش میں مہمان کے نکلے اور جا کے وہ راستہ جس پر مسافر آیا جایا کرتے تھے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ مسافر آ رہا ہے۔ جناب ابراہیم نے پوچھا بھائی مسافر کو بھوک لگی ہے؟ کہا بھوک بھی لگی ہے۔ کہا بھوک لگی تو آپ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ تو سارے مفت کے کھانا کون چھوڑ گیا؟ کہا بالکل ضرور کھاؤں گا، چلو میرے ساتھ چلو۔ جناب ابراہیم لے کر اس کو دسترخوان بچھایا گیا، کھانا اس کے سامنے سن دیا۔ مشہور ہے روایت، بہت مشہور ہے کہ اسے نتیجہ حاصل کرنا ہے کہ وہ کھانا لگا دیا گیا سامنے۔ اب جیسے ہی اس مہمان نے نوالا توڑ کر منہ میں رکھنا چاہا، ایک آئے جناب ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جناب ابراہیم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس مہمان نے کہا عجیب آدمی ہو، خود ہی کھانا کھانے کے لیے بلایا اور خود ہی کھانے سے روک رہے ہو، اور کھانا کھلانے سے روکنا تھا تو بلایا کیوں، دسترخوان میں بٹھایا کیوں؟ کہ کھانا کھانے سے نہیں روکا، بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ تو نے نوالا توڑ کر منہ میں تو رکھا، مگر رکھ رہا منہ میں، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا تو نے بسم اللہ نہیں کی۔ اب سنیے، وہ آنے والے مہمان کہتے ہیں کون اللہ؟ میں تو کسی اللہ سے واقف نہیں۔ کون اللہ؟ ارے تیرا رازق، تیرا مالک، تیرا خالق، کہ میں تو نہیں جانتا کون ہوگا، کہ میرے دسترخوان پر بغیر اللہ کا نام لیے کوئی یہاں پہ ایک نوالا بھی نہیں توڑ سکتا۔ اس نے میں اللہ کو جانتے ہی نہیں، واقف ہی نہیں ہوں، تو میں نام کروں؟ وہ بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ ادھر ابراہیم ضد پاڑے ہوئے کہ جب تک نام نہیں لو گے کھانے نہیں دوں گا، وہ بھی ضد پڑا ہوا کہ جب میں جانتا ہی نہیں تو نام نہیں دوں گا۔ تو وہ بھوکا اٹھ گیا، دسترخوان تو مہمان بھوکا اٹھ گیا، مگر اللہ کا نام اس نے نہیں لیا، نہ جناب ابراہیم نے اس کو روکا، اس کو بھوکا جانے دیا، کیونکہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، کافر تھا، لہذا اس کو کھانے سے روکا نہیں کہ کھا لو، بلکہ بھوکا جانے دیا۔ ندائے قدرت آتی ہے، اے ابراہیم تم نے کیا غضب کر دیا، ابراہیم تم نے کیا غضب کر دیا، میرے ایک بندے کو دسترخوان سے بھوکا اٹھا دیا، کیا پالنے والے میں کیا کرتا، وہ تیرا نام نہیں لے رہا تھا تو کیسے میرے دسترخوان پر کھانا کھا سکتا تھا؟ اللہ کی آواز آئی تم ایک مرتبہ کھانا نہیں کھلا سکے، اور جب سے پیدا ہوا میرے دسترخوان پر کھانا کھا رہا ہے، میں نے تو اس کو نعمت سرور نہیں کی ہے۔ سلوات ہے اب کوئی اس واقعے سے انکار نہیں کر سکتا۔ جناب قرآن مجید میں اشارہ موجود ہے۔ اب دیکھیں اب قرآن کیا کیا، سورہ دہر پورا نازل ہو رہا ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ ماشاء اللہ طلاب اکرام یہاں پر تشریف فرما رہے ہیں، تشریف فرما بھی توجہ چاہوں گا کہ اب یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ بچوں کی طبیعت کچھ ناساز تھی، رسول اللہ کی خدمت پہ شہزادی پہنچتی ہے، بچوں کی طبیعت ناساز ہے، رسول نے ارشاد فرمایا کہ روزے آپ نظر مان لیجیے، 3 روزے نظر مانے جاتے ہیں، پورا آپ کے ساتھ واقعہ بیان نہیں کرنا ہے سارا۔ بچوں کی طبیعت درست ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے۔ اب وہ شمون یہودی کے یہاں سے وہ جو قبض آتے ہیں، جو پیسے گئے، سب روزے سے ہیں، جو پیسے گئے، اور اس کے بعد روٹیاں تیار ہوئی، افطار کا وقت آیا، دسترخوان بچھ گیا، افطار کا وقت آیا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا افطار کے لیے، روٹی توڑنے کے لیے، اسی وقت مسکین نے آواز دی کہ میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں۔ ساری روٹیاں چلی، بہت توجہ رہا واقعے پر، جو زرد سے نکالنا اور چلنا ہے، سنتے رہتے ہیں پورا واقعہ۔ اس کے بعد اب پورا فاقے سے صرف پانی سے افطار کیا گیا، پانی سے فاقے سے پہلے فاقے۔ دوسرے دن پھر جو آتا ہے، پھر شہزادی پیستی ہیں، پھر روٹی تیار ہوتی ہے، پھر دسترخوان پیستا ہے، پھر افطار کا وقت آتا ہے۔ جیسے ہی ہاتھ بڑھائے افطار کے لیے، اسی وقت دروازے پر آواز آئی کہ میں یتیم ہوں، میں بھوکا ہوں۔ اسی وقت پوری روٹیاں اٹھ کر چلی گئی۔ اب یہ دوسرا فاقہ ہے۔ اب تیسرا روزہ رکھا گیا، تو 3 روزے نظر، تیسرا روزہ رکھا گیا۔ اب پورا دن روزے سے، پھر وہ جو آتے ہیں، پھر پیستے ہیں، شہزادی پیستی ہیں اس کو، پھر روٹی تیار ہوتی ہے،
اور اب جیسے دسترخوان بچھا، جیسے افطار کا وقت آیا، ہاتھ بڑھا، اب جو دروازے پہ آواز دے رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے اسیر ہے، قیدی ہے، قیدی اسیر پرزنر ہے، قیدی ہے وہ، ساری روٹیاں اس کو چلی گئی۔ اب یہ تیسرا فاقہ ہے، پانی سے افطار کیا۔ آپ حضرات جو تاریخ کے واسطے وہ جانتے ہیں، اس زمانے میں کوئی مسلمان قیدی نہیں ہوا کرتا، جو جنگوں میں جو مشرکوں کافروں سے جنگیں ہوا کرتی تھی، اس میں جو لوگ گرفتار ہو جاتے تھے کافر مشرک، شہر والوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کو کھانا کھلائیں، تو شہر والوں کو کھانا کھلاتے تھے، وہ قیدی تھے، پرزنر تھے، اس کا مطلب مسلمان نہیں تھا وہ آنے والا۔ تو تیسرے دن آیا، وہ آنے والا مسلمان نہیں تھا، کوئی کافر یا مشرک تھا کہ جو در اہل بیت پر آیا تھا، روٹیاں چلی گئی۔ 3 دن کا جو رہے، 3 دن کے یہ اہل بیت کا کردار ہے، یہ اہل بیت کا کردار ہے کہ ابراہیم ایک دن کھانا نہیں کھلا سکے اسے، اہل بیت نے 3 دن کا فاقہ تو برداشت کر لیا، مگر کسی کافر کو بھوکا رکھنا برداشت نہیں کیا۔ یہ ہے کردار اہل بیت، یہ منزلت اہل بیت۔ سلمان کی اب خود ہی اندازہ کر لو کہ کس کا مرتبہ بلند ہے اور کس کا مرتبہ نسبتاً کمتر ہے۔ یہ تو ایک ظاہری تفسیر تھی، وہ تو بات تشریف فرمایا۔ قرآن مجید کی ایک ظاہری تفسیر ہے اور ایک باطنی تفسیر ہے۔ ظاہری تفسیر تو یہی ہے کہ مدینے کے والے تھے سب، وہ مسکین آنے والا بھی مدینے کا تھا، یتیم آنے والا بھی مدینے کا تھا، اسیر جو تھا وہ بھی کوئی پرزنر تھا، کوئی قیدی تھا۔ لیکن باطنی تفسیر کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ باطنی تفسیر یہ ہے کہ سب کے سب ملک تھے، سب کے سب فرشتے تھے۔ اب جب باطنی تفسیر ہم یہ مانتے ہیں تو اب ذاتی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ تفسیر مشکل یہ پیدا ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا پہلا آنے والا مسکین ہے، اب فرشتہ مسکین کیسے بن گیا؟ بھوکا ہے، فرشتوں کو تو بھوک نہیں لگتی، نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو پانی کی ضرورت ہے، نہ ان کو غذا کی ضرورت ہے، وہ تو نورانی مخلوق ہیں، تو وہ کہاں سے مسکین ہو گئے؟ تو علماء تشریف فرما، زیادہ وقت نہیں لینا ہے کہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے 50 معنی ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک مسکین کے جہاں معنی بھوکے اور محتاج کے ہیں، وہاں مسکین کے ایک معنی عربی میں سکون کی تلاش والا، جس کو سکون کی تلاش ہو اس کو بھی مسکین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھوکے نہیں تھے بلکہ سکون کی تلاش میں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی در اہل بیت ہی میں سکون ملتا ہے، اور سکون حاصل کرنے کی طرف سے مسکین والا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد دوسرا لفظ کیا ہے؟ مسکین و یتیم، یتیم ہے، یا اور مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی کیا تفسیر کی جائے؟ کیا کوئی فرشتہ یتیم ہو سکتا ہے؟ کیا فرشتے کے ماں باپ ہوتے ہیں کہ ماں باپ مر گیا، بیچارہ وہ یتیم ہو گیا، فرشتہ وہ ملک یتیم ہو گیا؟ اب یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ ایک حدیث نے حل کر دیا۔ چھٹے امام جعفر صادق جو ہے یتیمان آل محمد ہے۔ اس کا مطلب ہے یتیم کا ایک دوسرے معنی شیعہ کے ہیں۔ اس کا مطلب جتنے بھی آ رہے تھے اہل بیت پر، وہ اہل بیت کے شیعہ بن کر آ رہے ہیں۔ ایک سلوات جدید کا نام کوئی تفصیل نہیں۔ اب تیسرا رخ ہے، وہ ہے اسیر۔ فرشتوں کو کون قیدی بنا سکتا ہے؟ ان کو کون پرزنر بنا سکتا ہے؟ ان کو کون اسیر بنا سکتا ہے؟ تو یہ اسیر کہاں پہ ہو گئے؟ یہ مسئلہ جو ہے وہ شعراء نے حل فرمایا کہ اسیر ایک ہوتا ہے جس کو شعراء اپنے شعر میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ وہ اسیر کون ہوتا ہے؟ وہ جیل جانے والا نہیں ہوتا ہے، وہ قیدی نہیں ہوتا ہے، وہ زندان والا نہیں ہوتا ہے۔ ایک اسیر ہے، اسیر محبت۔ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ اسیر تھے کیونکہ اہل بیت کی محبت کے اسیر تھے، تو در اہل بیت پر آتے تھے۔ سلوات بس یہاں پر ایک چیز، اس کے بعد قدرت نے اعلان فرمایا کہ اس کے بدلے میں ہم نے اہل بیت کو جنت دے دی۔ ان روٹیوں کے بدلے میں اہل بیت کو جنت ملی۔ سورہ دہر نے اعلان کر دیا۔ صرف مسلمانوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک بات بتا دیں کہ ان روٹیوں میں رسول اللہ کی روٹیاں تھیں یا نہیں تھیں؟ 3 دن جو روٹیاں گئی ہیں، رسول اللہ کی روٹیاں کس میں تھیں؟ رسول اللہ کی کوئی بھی روٹی کو شامل نہیں۔ رسول اللہ تھے ہی نہیں وہاں پر، تو ان کی روٹی کہاں جائے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف در اہل بیت سے روٹیاں گئی تھیں، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت دی تھی، مگر اہل بیت کی روٹیاں تھی، اہل رسول کی روٹی شامل نہیں تھی۔ بہت توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، یوں تو رسول اللہ پوری کائنات کے مالک ہیں، رسول اللہ پوری کائنات کے مالک ہیں، مگر جنت کے مسئلے میں مصلحت الہیہ یہ تھی کہ رسول کی روٹی شامل نہ ہو۔ مصلحت الہیہ یہ تھی کہ رسول کی روٹی شامل نہ ہو۔ مثال پیش کیا تو کہ رسول کی روٹی کیوں نہیں شامل کی گئی؟ فرض کیجیے کسی سفر میں جا رہا ہوں، ادھر بھی ہو سکتا ہے، ایران میں بھی ہو سکتا ہے، ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے، بائی روڈ سفر ہو رہا ہے، دیکھا میں نے کہ راستے میں دیکھا ایک بہت خوبصورت باغ ہے، اس میں بہترین پھل لگے ہوئے ہیں۔ میں گاڑی سے اتر گیا وہاں پر اور باغ کے اندر داخل ہوا، دیکھا سامنے کی طرف ہے تو بہت ہی اچھے پکے پھل لگے ہوئے۔ میں آگے بڑھا، میں نے پھل توڑ کر کھانا چاہا، جیسے میں نے پھل توڑا مالی لاٹھی لیے دوڑتا ہوا آئے گا، ارے بھائی یہ کیا آپ کر رہے ہیں بھائی، یہ آپ بغیر اجازت کے بغیر پوچھے گئے تھے، یہ تو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کا مالک کون ہے، اس کا صاحب کون ہے، وہ تو آپ نے پوچھے گی، اور یہ آپ اپنے طرف سے پھل توڑ لیا، آپ تو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ مالک کون کون ہے؟ دیکھیے صاحب اس کے 5 مالک ہیں، اس باغ کے 5 مالک ہیں، کیا بتا نام تو بتاؤ کون کون ہے؟ اس نے ایک کا نام لیا، کہا بھائی میری، تو میں نے کہا کہ بھائی ان سے تو میری کوئی لڑائی چل رہی ہے، لہٰذا بھائی اور بتاؤ دوسرے مالک کون ہے؟ پھر دوسرے مالک کا نام لیا کہ بھائی اس سے میری کچھ انبن ہے، اس سے میری کوئی دوستی نہیں ہے، لہٰذا تیسرا مالک کون ہے؟ تیسرے مالک کا نام لیا اس نے، میں نے کہا بھائی اس سے میری دوستی نہیں ہے، کبھی یہ پتا اس سے لڑائی ہو چکی ہے۔ چوتھا بھی نام لیا، میں کہتے پھر جب 5واں نام لیا اس نے، پھر کہا اس سے تو میری بڑی دوستی ہے، تو بڑا آنا جانا ہے، بڑا اچھا تم نے نام نہیں لیا، تبھی 5 مالک ہیں گے تو وہ 4 مالکوں کے حصے سے میں نہیں کھاؤں گا، جس سے میری دوستی ہے میں اسی کے حصے سے پھل کھاؤں گا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر رسول کی روٹی جنت کے سلسلے میں شامل ہوتی تو مسلمان جنت کے اندر گھس کر کہتا کہ ہم اہل بیت کے حصے میں نہیں آئے ہیں، ہم رسول اللہ کے حصے میں آ گئے ہیں، لہذا ہم اس حصے میں آئے جن کی ملکیت رسول کے پاس ہے، لہذا اللہ نے اہتمام یہ کیا کہ رسول کی روٹی ہی نہیں رکھی۔ اب اگر اہل بیت سے تعلقات ہیں تو جنت میں گھس سکتے ہو، ورنہ جنت میں گھسنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ ایک سلوات میں ایک واقعہ اور بھی بات کو میں ماں باپ کی عظمت کے سلسلے میں یہ شیعہ سنی دونوں میں ایک واقعہ بالکل مشترک ہے، اور وہ واقعہ اس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ جناب یوسف جناب یعقوب میں تقریباً 20 سال تک لڑائی رہی، بعض روایت میں 30 سال ہے، بعد میں 20 ہے، پر اس سے کوئی مقصد نہیں۔ آخر میں مصلحت الہیہ یہ ہوئی کہ باپ اور بیٹے میں ملاقات ہو جائے، اب جگہ معین ہو گئی کہ جہاں پر ملاقات ہو جائے، ادھر سے جناب یوسف چلے۔ اب جناب یوسف خالی نبی نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہ بھی ہیں، جیسے بادشاہ ہیں تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ چلے ہیں، گورنر ان کے ساتھ ہیں، بڑے بڑے افسران ان کے ساتھ ہیں، وزراء ان کے ساتھ ساتھ ہیں، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ادھر سے چل رہے ہیں۔ ادھر سے جناب یعقوب آ رہے ہیں، روایت میں ہے کہ وہ پیادہ پا رہے ہیں، اور جناب یوسف سواری کے پا رہے ہیں۔ اب 2 روایتیں، ایک روایت یہ کہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جناب یوسف تو ملاقات ہوئی ہے، دوسری روایت یہ سواری پر، تو اسے کوئی مقصد نہیں، دونوں طرح سے بات حل ہو سکتی ہے۔ اب سواری پر جناب یوسف ہے، ادھر سے باپ آئے جناب یعقوب۔ اب روایت کہتی ہے، شیعہ سنی دونوں میں روایت مشترک ہے کہ یوسف باپ کے احترام میں سواری سے اترے نہیں، سواری سے نہیں اترے، بلکہ سواری پر بیٹھے بیٹھے باپ کا استقبال کیا۔ اب جو بھی روایت میں تو خالی واقعہ ہے، نیت تو درج ہوتی نہیں روایت میں، پتہ ہے کیا نیت ہے دل میں، کیوں نہیں اترے؟ ہو سکتا ہے یہ سوچا کہ اگر میں اتروں گا تو سارے وزراء کو اترنا پڑے گا، میں اتروں گا تو جتنے بھی افسران ہیں سب کو اترنا پڑے گا، تمام گورنر سب کو اترنا پڑے گا، جو بھی نیت ذہن میں ہو، لیکن روایت میں تو سواری سے نہیں اترے۔ اسی وقت جبریل نازل ہوئے اور جبریل نے کہا اے یوسف مٹھی کھولی۔ جناب یوسف نے مٹھی کھولی تو ہتھیلی سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ یوسف گھبرا کر پوچھے جبریل یہ کیا ہوا؟ کہ یوسف آپ سے ترک اولا ہوا ہے، اللہ کو آپ کا یہ عمل پسند نہیں آیا ہے، آپ کو باپ کے احترام میں سواری سے اترنا چاہیے تھا،
مگر آپ سواری سے نہیں اترے، لہذا یہ ترک اولا ہوا۔ اللہ نے آپ کی اولاد سے عہدہ نبوت لے لیا ہے، اب نبوت آپ تک محدود رہے گی اور آپ کی اولاد تک نبوت نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب ہے باپ کا احترام ایسا ہے کہ اگر نبی سے ہلکی سی بھی کوتاہی ہو جائے تو اولادوں سے عہدہ نبوت لے لیا اللہ۔ اس سے اندازہ فرمائے کہ باپ کی عظمت اور شرف کیا ہے۔ دونوں یہ روایت شیعہ سنی دونوں میں، میں اس میں ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اور میرا اس میں سوال یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اب جناب یوسف کی اولاد میں نبوت نہیں ہے، مگر ہے جناب یعقوب ہی کی اولاد میں۔ اب اللہ کو جناب یوسف کے کسی اور بھائی کی اولاد کو، جناب یعقوب کے کسی اور بیٹے کی اولاد کو عہدہ نبوت کے لیے منتخب کر رہا ہے۔ اب دوسرے مسلک کے علماء سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ اللہ نے کس بھائی کی اولاد کو، جناب یعقوب کے کس بیٹی کی اولاد نے عہدہ نبوت منتقل کیا؟ سب جانتے ہیں کہ جناب یوسف کے بعد سب سے چہیتے بیٹے تھے وہ لاوی نہیں، دوسرے بنیامین تھے، وہ سب سے چہیتے تھے، تو ہونا ہی تھا بنیامین کی اولاد میں وہ منتقل ہو جاتی ہے، بنیامین کی اولاد میں منتقل نہیں ہوئی، بلکہ جیسے آپ کا نام لاوی لیا، جناب لاوی کی اولاد میں عہدہ نبوت منتقل ہوا۔ سوال یہ ہے کہ لاوی میں کون سی خصوصیت اللہ نے دیکھی جو سارے بیٹوں کو چھوڑ کر اللہ نے لاوی کی اولاد کو منتخب کیا؟ اب عہدہ نبوت جو مل رہا ہے وہ لاوی کی اولاد میں، اور جناب عیسیٰ لاوی کی اولاد ہے، جناب عیسیٰ لاوی کی اولاد ہے۔ اب پوچھتا ہے، سوال یہ ہے کہ آخر سب بھائیوں کو چھوڑ کر اللہ نے لاوی کی اولاد کو کیوں منتخب کیا؟ تو قرآن میں صرف اشارہ ہے، نام نہیں ہے، قرآن میں صرف اشارہ ہے، روایات میں نام ہے۔ یہی لاوی تھے جناب جنہیں جناب یوسف کی جان بچائی، یہی لاوی تھے جنہیں جناب یوسف کی حفاظت کی تھی۔ وہ تو قتل کرنے گئے تھے، وہ تو مارنے گئے تھے سارے بھائی، یہ سیدھا زبر ہو گئے تھے اور کہا تھا کیوں مار رہے ہو، قتل کیوں کر رہے ہو، خون سے کیوں ہاتھ رنگ رہے ہو، ارے قتل ہی کرنا ہے تو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، خود ہی تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ دیکھیے اگر ڈائریکٹ یہ کہتے نہ مارو تو یہ اکیلے تھے، یہ بھی ختم ہو جاتے، یوسف بھی ختم ہو جاتے، مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ چاہتے تھے کسی بہانے نبی بچ جائے، کسی بہانے نبی محفوظ رہ جائے، کیونکہ نبی کی جان بچائی، ایک نبی کی حفاظت کی تو اللہ نے اولاد کو عہدہ نبوت دے دیا۔ آخری اولاد، آخری جناب عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دے دی، قیامت تک کی زندگی دے دی۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ یوسف کون ہے اور ہمارے نبی کون ہے؟ ہمارے یوسف ہے امتی اور ہمارا رسول ہے سردار انبیاء، افضل المرسلین، تو جو امتی کی جان بچا رہا ہو اللہ اسے انعام دے رہا ہے، اللہ اسے صلہ دے رہا ہے، تو جو سردار انبیاء کا محافظ ہو، جس نے سردار انبیاء کی حفاظت کی ہو، کہ اللہ اسے کوئی صلہ نہیں دے گا، کہ اللہ اسے کوئی انعام نہیں دے گا، نہیں انعام دیا اور ملتا جلتا دیا، انعام دیا اور ملتا جلتا دیا۔ لاوی نے جان بچائی تھی یوسف کی تو عہدہ نبوت دیا گیا اولاد میں، اور جناب ابو طالب نے رسول کی حفاظت کی تو اولاد میں عہدہ امامت دیا، اولاد میں عہدہ امامت دیا۔ لاوی کی اولاد میں عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی، اور یہاں ابو طالب کی اولاد میں امام مہدی کو قیامت تک کی زندگی۔ اور صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، صاحبان ذوق تشریف فرما ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا، آپ سب ہم لوگ سب کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے رسول افضل المرسلین ہیں۔ یوسف جب تک ایمان نہیں لائے ہمارے نبی کو، اس وقت تک نبوت نہیں ملی تو وہ امتی قرار پائے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو انعام میں کچھ امتیاز رکھنا چاہیے تھا، کچھ فرق رکھنا چاہیے تھا، کہ بالکل ملتا جلتا ہے۔ تو میں کہوں گا نہیں، فرق رکھ دیا ہے، امتیاز رکھ دیا ہے۔ لاوی کی اولاد میں نبوت ہے جو درمیان میں منقطع ہو جانے والی ہے، جو درمیان میں ختم ہو جانے والی، لیکن جناب ابو طالب کی اولاد میں انہوں نے عہدہ امامت دیا جو قیامت تک باقی رہنے والا، جس کا سلسلہ قیامت تک باقی رہنے والا، اور
جناب عیسیٰ کو بھی قیامت تک کی زندگی اور آخری امام کو بھی قیامت تک کی زندگی بظاہر صلہ برابر کا ہے، مگر فرق اس کو ظاہر ہوگا جب مصلی بچھے گا، جب نماز کا وقت آئے گا، تب دنیا دیکھے گی کہ لاوی کا بیٹا پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ابو طالب کا فرض آگے آگے امامت کر رہا ہے۔ ماں باپ کے سلسلے میں واقعی وہ اولاد جو ہے قابل مبارکباد ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی ہو اور ماں باپ اس سے راضی ہو۔ یقیناً چند دن سے مسائل، صرف چند دن مسائل، یقیناً عالم غربت بھی خبر مل گئی کہ باپ دنیا سے رخصت ہو گئی اور بیٹا وہاں شریک نہ ہو سکے تو بہت بڑا غم ہو، لیکن یقیناً بہت بڑا غم ہے کہ میت میں شریک نہیں ہو سکے، تدفین میں شریک نہیں ہو سکے، جنازے کو قضا نہیں دے سکے، لیکن اب اس بیٹے سے پوچھا تو کربلا کے میدان سامنے باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہوا ہے اور بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں دو کے خاطار۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس طرح سے لے جایا گیا کہ دھائی بے کفن لاشا۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی چوتھے امام کی نگاہ ان بے کفن لاشوں پر پڑی، جناب پہلے کی نگاہ پڑی، دیکھا بھتیجے کے چہرے کا رنگ زرد ہوئی ہے، بدن پر تھرتھری ہے، ایسا لگتا ہے کہ روح جسم سے نکل جائے۔ یہ بیٹا ہے تمہارا کیا حال ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے تمہاری روح جسم سے نکل جائے گی۔ امام نے فریاد کی، امام دیکھ رہی ان طالبوں نے اپنی نجس لاشوں کو مگر میرا باپ، میرا بھائی، میرا چچا اسی طرح سے بے غسل کفن پڑے ہوئے۔ دو تین جملوں کی زحمت شہزادی دیکھ رہی تھی کہ تھوڑی دیر اس بیمار بچی تھی تو اگر ان بے کفن لاشوں کی طرف رہی تو یہ بیمار بچیہ زندہ نہیں رہیں گا، روح پرواز کر جائے گی۔ میں اپنے بھیا کو کیا جواب دوں گی؟ شہزادی چاہتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح، تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح اس بیمار بھتیجے کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹ جائے۔ تو زیادہ داروں مجھے یہ بتائیے کہ مظلوم زینب، بےکر زینب کون سا طریقہ اختیار کرتی کہ بیمار بھتیجے کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹے؟ تو تجھے ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا، شہزادی نے اپنے کو ان کی بلندی سے زمین پر گرا دیا تاکہ بیمار کی توجہ بے کفن لاشوں سے ہٹ کر میری طرف ہو جائے۔ مگر شہزادی کو کیسی اذیت برداشت کرنا پڑی ہوگی، ایک سے اتنی بلندی سے زمین پر آنا، وہ بھی اس عالم میں کہ ہاتھ فتح گردن سے بدے ہوئے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا شہزادی سر کے بھر کربلا کی زمین پر گری ہے۔ بیمار امام فریاد کر رہا تھا مگر کوئی مدد نہ ہوا۔ يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ گزارش ہے کہ تمام سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورۃ صحیح تلاوت فرما کر جناب سید مرشد حسین ندوی صاحب اور سید الیاس ندوی صاحب اور جملہ مومنات جو ان سب